السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ امید کرتے ہیں سب جو ٹھیک ہوں گے۔ آج ہی ہم کپاس کی تیاری کے لیے زمین تیار کر رہے تھے، تو سوچا کہ آپ کو مفید معلومات دے دیں، کچھ جو ہم جیسے بندہ نہ چیز کو جو تھوڑی بہت سمجھ آئے۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے جو نئے ذمہ دار ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ تو جو لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ جلدی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کا جو ہے پورا دیکھیے گا، تو آپ کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو ہے میرا قسم کی زمین ہے، تو اس کے اندر جو سب سے پہلے ہم نے سہاگے کے ساتھ ایک سین لگائی، ہلوں کی جو ہے سہاگے کے ساتھ ایک سین لگائی، جس سے کچھ زمین بھی باریک ہو گئی اور جو گندم کے کچرے وغیرہ ہوتے ہیں، سڈے وغیرہ اور تھوڑا بہت جو گھاس وغیرہ ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کی وجہ سے پھر جو دوسری سین ہے وہ لگانی آسان ہو جاتی ہے، ہلوں کے اندر جو ہے سڈے وغیرہ اور کچرے وغیرہ نہیں پھنستے۔ تو یہ دیکھیں جو 2 پھیرے رہ گئے تھے بننے کے ساتھ، تو سب سے پہلے جو ہے بننے کے ساتھ پھیرا لگائیں، بننے کے ساتھ پھیرا لگانے کے بعد جو بننے کے ساتھ دوسرا پھیرا ہوتا ہے وہ لگائیں۔ یہ بھی ایک اپنی سمجھ ہر ڈرائیور کی، تو ہم تو ایسے کرتے ہیں بننے کے ساتھ جب 2 پھیرے رہ جاتے ہیں تو پہلے بننے والا پھیرا لگاتے ہیں پھر دوسرا۔ دیکھیں ایک پھیرا رہ گیا بننے کے ساتھ، جو دوسرا ہے وہ اب لگ جائے گا۔ پھر دیکھیں ماشاءاللہ ہل کتنے گہرے لگ رہے ہیں، اس میں ہلوں کے اندر کچرے وغیرہ اور گھاس وغیرہ نہیں پھنس رہا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پہلے سین سہاگے کے ساتھ لگائی تھی۔ تو آپ بھی کوشش کریں، اگر آپ کے کھیت میں کچرے وغیرہ ہیں، گھاس وغیرہ ہے، تو پہلے سین سہاگے کے ساتھ لگائیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے بہت، کچرے وغیرہ ہلوں کے اندر نہیں پھنستے اور بندہ گہرا ہل چلا سکتا ہے۔ اگر آپ کی زمین صاف ستھری ہے، اتنے کچرے وغیرہ اور گھاس وغیرہ نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے دونوں سی کھلے لگا سکتے ہیں۔ تو اب پہلے سہاگے کے ساتھ ہم نے اس میں سین لگائی، اور ماشاءاللہ اب یہ دوسری سین بھی مکمل ہونے والی ہے۔ یہ دوسری سین مکمل ہو گئی ہے، اب ہم اس کے اندر روٹاویٹر چلائیں گے۔ زمین میرا قسم کی ہے، بربری سی زمین ہے، اور جو روٹاویٹر آ گیا ماشاءاللہ 42 کٹر کا روٹاویٹر جہانیہ دانتوں والا کا بنا ہوا ہے۔ اس سائڈ پہ کچرے وغیرہ زیادہ، گھاس وغیرہ زیادہ ہے، لیکن روٹاویٹر اچھا ہے، زمین کی باریک، زمین اچھی طریقے سے باریک کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہ دیکھیں اس میں اتنی محنت نہیں کی ہم نے، زمین کے اندر صرف 2 ہل چلائے ہیں، کوئی ڈسک وغیرہ کوئی چیزل وغیرہ نہیں چلایا، تو 2 ہل چلائے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ روٹاویٹر چلا رہے ہیں۔ فیٹ 480 2010 کا ماڈل ہے، ماشاءاللہ سموتھلی چل رہا ہے۔ اور جس رخ آپ نے پلانٹر چلانا نا، کپاس کیرنی ہے جس رخ، کوشش کریں کہ روٹاویٹر بھی جو ہے اسی رخ چلائیں، اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ پلانٹر چلائیں گے اس کے اندر تو پلانٹر سموتھلی چلے گا ماشاءاللہ۔ یہ تیسرے لو میں دیکھیں ٹریکٹر چل رہا ہے اور زمین اتنی اچھے طریقے سے بری کر رہا ہے۔ اور کوشش کریں حالات تھوڑا سا چوڑا رکھیں، اس میں ٹریکٹر بھی موڑنے میں آسانی ہوگی، اور مٹی روٹر کی طرف اکثر باہر نکالتے ہیں، تو اس میں روٹاویٹر بھی مٹی کم باہر نکالے گا۔ اور ماشاءاللہ زمین کی تیاری اچھی ہو رہی ہے، تیسرے لو میں جو ہے وہ چل رہا ہے، زمین پہلے کافی باریک ہو چکی ہے سہاگے کی سین لگانے کی وجہ سے، تیسرے لو میں ٹریکٹر چل رہا ہے۔ کون لوگ کہاں سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، آپ لوگوں کے پاس کون سا ٹریکٹر ہے اور آپ کے پاس روٹاویٹر کا کیا ریٹ چل رہا ہے، کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں۔ تو ہم نے اس کے اندر کپاس کا بیج لگانا ہے، تو جس رخ پلانٹر چلانا ہے اسی رخ جو ہے
کپاس کا بیج لگائیں۔ اور یہ دیکھیں جب نیا پھیرا لگانا ہے یا نیا ہلاں ڈالنا ہے تو آپ نے جو ہلوں کے 3 پھیرے وہ درمیان میں چھوڑنے ہیں، 3 پھیرے چھوڑ کر جو ہے نیا پھیرا لگانا ہے روٹاویٹر کا یا ہلوں کا۔ جب ہل چلانے لگیں تب بھی آپ نے 3 پھیرے ہلوں کے چھوڑنے ہیں، روٹاویٹر چلانے لگے تب بھی آپ نے 3 پھیرے ہلوں کے چھوڑنے ہیں۔ اگر آپ کے پاس 42 پالا روٹاویٹر ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 3 پھیرے جو ہلوں کے آپ نے چھوڑے ہیں نیا ہلاں ڈالنے کے لیے، اس میں 4 پھیرے روٹاویٹر کے آ جاتے ہیں گنتی کے ساتھ، نہ اوپر نہ نیچے، جس سے کھیت کے اندر ایکسٹرا پھیرے نہیں لگانے پڑتے، جس سے ڈیزل کی بچت ہوتی ہے اور ٹائم کی بھی بچت ہوتی ہے، کیونکہ اچھا ڈرائیور وہی ہے جو کھیت کے اندر ڈیزل کی بچت کرے اور ٹائم کی بچت کرے۔ اناڑے تو ویسے لا کے چھوڑ دیں تو وہ کافی ٹائم لگا دیتے۔ تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگ رہی ہے اور زمین کی تیاری کیسی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور کوشش کریں کہ جو ٹریکٹر کا آئل ہے انجن آئل وہ 100 گھنٹے بعد ضرور تبدیل کریں، گرمیوں میں خاص طور پر۔ سردیوں میں تو نیچ ہو جاتی ہے لیکن گرمیوں میں ضرور چینج کریں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔